بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اعجاز براہ صاحب صدر یورپین کونسل، محترم بلال اوپل صاحب جنرل سیکرٹری منہاج یورپین کونسل، اور محترم علامہ اقبال فانی صاحب، آپ سب کو ایسے عظیم فاضل کی آمد پر مبارک ہو. یورپ میں کچھ فاضل ایسے ہیں جن کو میں اغوا کرنا چاہتا ہوں، کچھ ڈنمارک میں ہیں اور اس لسٹ میں نے ان کو بھی رکھ لیا ہے. بس اگر قدر نہ کی تو ہم نے چپ کر کے اغوا کر لینا ہے. اللہ برکت دے، سب کو سلامت رکھے. محترم شوکت اوان صاحب، حافظ شوکت اوان صاحب، یہ بھی الحمدللہ انہی میں ہی شمار ہوتے ہیں. ہم سے کہیں آگے ہیں یہ سارے لوگ. اور محترم نذیر صاحب بھی ہیں، یہ ہر فن مولا ہے، ہر مول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. آپ تمام احباب سامنے بیٹھے نا، چھپ کے نہ بیٹھے. چھپنے کی باری آ گئی، بڑے کمرے میں چلے جائیں. اور یورپین کونسل کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں محترم شبیر، آگے کیا لگاتے ہیں، کھوکھر صاحب، آپ کو بھی یورپین کونسل کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہیں. مگر چونکہ آپ آج لوکل ہیں اس لیے آپ عوام کے ساتھ بیٹھیں گے. ہمارا ایک دستور ہے کہ جس ملک میں جب کوئی تنظیمی نیٹ ورک بنانے جاتے ہیں تو وہاں کا جو لوکل یورپین کونسل کا ممبر ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ بیٹھتا ہے. سوائے میرے بلال صاحب نے کہا بھی آپ کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میری تھوڑی سی گفتگو اسی طرح پیار بھری ہوگی، اور میں نے آغاز آپ کے آنے سے پہلے شروع کر دیا تھا. بات قبلہ حضور کی اس گفتگو سے شروع کرتا ہوں جو ناروے میں فرمائی تھی کہ منہاج القرآن کا ہر فرد میرا خاندان ہے. جس طرح میرے بیٹے ہیں حسن و حسین اور میری بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ اس طرح ہر بیٹی اور ہر بیٹا اور ہر مرد اور ہر عورت جس طرح میرے گھر کے افراد ہیں، اسی طرح وہ سارے میرے فیملی کے افراد ہیں، فیملی کے فرد ہیں. اور ساتھ آگے بھی فرمایا کہ آخرت میں اللہ پاک اگر کوئی اچھی جگہ دے دے، وہ تو چونکہ انہوں نے عاجزی کا کہنا ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سب بھی میرے ساتھ وہاں بھی اسی طرح رہیں گے. میں چھوٹی سی تربیتی گفتگو کرنا چاہوں گا. ہمارا قائد سے 2 طرح کا تعلق ہے. کتنا؟ آپ پہلے ذہن کو بالکل صاف کریں. صرف ایک ذہن میں لائیں کہ ہم ایک عظیم مشن اور ایک عظیم تحریک اور ایک عظیم قائد کو سمجھنے کے لیے آئے. صرف اللہ رسول کے لیے آئے. پہلا جملہ کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف. حضرت فضیل بن عیاض کا جملہ سنا کر آگے چلتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کا کام، نیکی کا کام، اللہ رسول کا کام کسی کی وجہ سے کرتا ہے، جو کسی کی وجہ سے کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ ریاکار ہے. وہ کیا ہے؟ ریاکار. یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کی وجہ سے، دوسروں کے تعلق سے، کسی برادری کی وجہ سے، کسی قبیلے کی وجہ سے، کسی بزنس پارٹنرشپ کی وجہ سے، کسی دوستانہ ماحول کی وجہ سے، وجہ یہ ہو کہ چونکہ فلاں ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، فلاں ہے تو میں کر رہا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ فلاں کی بات کرتا ہے تو وہ ریاکار ہے.
اور ریاکار کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا تو اسے یہ کہا جائے گا جن کے لیے کرتا تھا اب اجر بھی انہی سے لے. اصل میں جن کے وجہ سے کرتا تھا اجر بھی ان سے لے. یہ ہوا ریاکار. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ جو کسی کی وجہ سے اچھا کام چھوڑ دے. جو کسی کی، میرے خیال میں ایسا جملہ پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، مگر شیخ الاسلام نے 15 سال پہلے لکھ دیا ہے تربیتی نصاب میں. پورا موضوع پڑھنا ہے تو کتاب بھی بتا دی، تربیتی نصاب میں فرمایا کہ جو شخص کسی کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ریاکار. اب اگلا جملہ حیرت والا، جو کسی کی وجہ سے اچھا کام چھوڑ دیتا ہے، جو کسی کی وجہ سے نیک کام چھوڑ دیتا ہے، جو کسی کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے کے لیے نہیں آتا، یا وہ یہ کہتا ہے چونکہ فلاں ہے اس لیے میں یہ نیک کام بولو نہیں کرتا. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ یہ اوورآل ہر طرف ہے بھئی جب تک فلاں ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، یا جب تک فلاں ہے یہ میں کام کرتا رہوں گا. تو ان دونوں جملوں کا جواب دے رہا ہوں حضرت فضیل بن ایاز نے جو دیا ہے. تو فرمایا کہ جو کسی کی وجہ سے، اب اس میں دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، مشن بھی ہے. کیا رہا اس میں ہمارے مشن سے مراد ہی دین کا کام ہے. وہ دین سے ہٹ کر منہاج القرآن کا کوئی مشن ہے ہی نہیں. یہ تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ مشن سے ہٹ کر ہے، یعنی دین سے ہٹ کر ہے. بلکہ دین کا جو اصلی چہرہ ہے، جو اصلی عقیدہ ہے، جو اصلی رنگ ہے، جو اصلی تعلق خدا اور نسبت مصطفیٰ ہے، اس کا نکھار، اس کا بیان، اس کا بتانا، اس کا نام منہاج القرآن ہے. تو اب جو شخص کسی کی وجہ سے کرتا ہے تو کیا کیا اس نے؟ ریاکاری. اور جو کسی کی وجہ سے وہ نیک کام چھوڑ دیتا ہے، جملہ بڑا سخت ہے مگر کہہ دیا انہوں نے. اور میں سب سے پہلے آپ کو کہنے سے پہلے اس لائن کو کہہ رہا ہوں. کس کو؟ یہ جو فاضلین کی لائن ہے یا یورپین کونسل کی لائن ہے یا جو بھی پھر ہر سطح پر آتی ہے، مگر پہلا حصہ یہ ہے. میں بات اس لیے کر دوں کیونکہ پہلے اپنی بات کر لوں نا، کہ اگر تنظیم والے میرے ساتھ ٹھیک ہیں تو مشن کا کام بڑے جور، بڑے شور، بڑے جذبے، بڑے انقلاب سے کر رہا ہوں. اپنی بات بتا رہا ہوں نا. یعنی تنظیم والے میرے ساتھ ٹھیک ہیں تو مشن کا کام میں کیے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ریاکاری ہے. یہ مشن کی خدمت نہیں، یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے کہ میں تنظیم کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو اب اگلے جملے پر بھی دھیان دیں تو فرمایا جو کسی کی وجہ سے کام چھوڑ دے کہ میں یہ کام نہیں کرتا. فضیل بن ایاز فرماتے ہیں یہ شرک ہے. کیا ہے یہ؟ شرک ہے. ہم ان دونوں میں پھنسے ہوئے ہیں بشمول فاضلین. میں اپنی بات چونکہ پہلے کی ہے نا، مجھے جہاں پروٹوکول ملے، تنظیم واہ واہ کرے حسن میر قادری بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تو پھر میری آنیاں جانیاں دیکھیں، صبح و شام لگا ہوا ہوں، دن رات لگا ہوا ہوں، چونکہ مجھے ادھر سے رسپانس مل رہا ہے. اور جس دن بھی تنظیم سے گڑبڑ ہو گئی میں چپ کر کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے جناب، تنظیم جانے کام جانے، میرے کو لین گے تو لیواں گا، نہیں لین تو میں بیٹھے آرام نال. چاند میں فاضلین کے جملے کہہ رہا ہوں نا، آپ کو سمجھانے سے پہلے ہم خود سمجھیں. ہم اس میں کہیں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں. اور یہ اوپر سے لے کر نیچے تک، بولیے اوپر سے لے کر، اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری ہے، کس کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، شرک ہے. اور شرک ایسا گناہ ہوتا ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں مگر شرک کو معاف نہیں کرتا. کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا بھی اچھا اس کی وجہ سے نیک کام چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے اچھا کام چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے کسی اللہ کے گھر کا کام چھوڑا ہے، تو اللہ فرمائے گا تو نے میری وجہ سے چلو کر لیتا نا دکھانے کے لیے، تو پھر بھی تیرے یہاں کچھ نیکیاں کام آتی، کچھ نیکیاں کام آتی، لیکن کسی کی وجہ سے کام کو چھوڑ دینا ایک نیکی بھی کام نہیں آئے گی.
کیونکہ وہ شرک میں آتا ہے. بولیے کس میں؟ شرک میں آتا. ہم اوپر سے لے کر اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اس فتنے سے نکالے. کیا کروں؟ اس لیے میں نے عرض کیا نا پہلے ذہن اپنا بھی صاف کروں آپ کا بھی. اور جب میں ایک جگہ یہ گفتگو کی اللہ جانتا میں نے اس رات پھر اپنے آپ میں بھی تبدیلی پیدا کی. نہیں اس سے پہلے میں بھی ٹھنڈا بیٹھا تھا. سچی بات کر رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. آپ کو چکر تو نہیں دینا ہے. ہر انسان کے اندر یہ چیزیں نفسیاتی طور پر شامل ہوتی ہیں. کوئی کہے نا جی میں پاک ہوں، یہ پاک ممکن نہیں ہو سکتا. کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل اس سے پاک ہو جائے. ہاں بچتا رہے. بولیے کیا؟ بچتا رہے. تو بچے گا کیسے؟ کسی بچانے والے سے تعلق ہو، ورنہ نہیں بچتا. کیا کریں؟ ورنہ نہیں بچتا. میں ایک صحابی کی مثال دے دیتا ہوں. کس کی؟ جن کا رشتہ مصطفیٰ سے ہے. یہ سمجھا کر پھر ہم بات کریں گے. ہمارا رشتہ ایک قائد سے ہے، شیخ الاسلام سے ہے. ارے آپ جوانوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ساری سمجھ آ رہی ہے. اتنی آسان اردو بولتا ہوں بیٹھے. وہ 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو کوئی عرض تو نہیں. میں اجازت کب کرتا ہوں. بسم اللہ. ظاہر ادھر سے تعریف ہوگی تو میں ویسے کوئی لفظ اگر مشکل نظر آئے نا تو میں بہت ایسے لوگ جو ہے نا ان کی جو پاکستان سے بہت عرصے سے یہاں سے ہیں ان کی آپ ماشاءاللہ آپ تو ویل کوالیفائڈ ہیں. آپ سب لوگ آپ کی اردو یہاں لوگ جیسے ہیں جن کی اردو ویک تھی اور جو یہاں پیدا ہوئے اور گرون اپ ہوئے ان کو یعنی یہاں لوگ آتے ہیں ایسے سننے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو میں کوئی بات اتنی اپنی مشکل نہیں بولی، ابھی بہت آسان بولی ہے. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ساری سمجھ آ رہی. مطلب آسان طریقہ بتاتا ہوں بیٹے. ریاکاری مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی وجہ سے کام کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے کام کرنا کہ فلاں دیکھے میں دین کا کام کرتا ہوں، فلاں میری تعریف کرے میں دین کا کام کرتا ہوں. دوسرے اللہ کے لیے نہ ہو، کسی بندے کو دکھانے کے لیے ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری. کہ کام اللہ کے لیے ہو اور کسی بندے کو دکھانے کے لیے ہو. اور کسی بندے کی وجہ سے دین کا کام چھوڑ دینا کہ بھئی یہ ہے تو میں کام نہیں کرتا، یہ ہے تو میں اچھا کام نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں شرک. شرک اسے کہتے ہیں جیسے اللہ ہے اسی طرح کسی اور کو اس جیسا اللہ ماننا اسے شرک کہتے ہیں. اور یہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. تو میں ایک صحابی رسول کی بات بتا رہا تھا کہ اس دونوں فتنوں سے آدمی بچتا کیسے ہے. یہ آپ کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے. ظاہر ہے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، ان کے لیے تو نہیں ہو سکتی. میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو جتنی بڑی ذمہ داری پر ہے اتنا ہی انہیں دو میں پھنسا ہوتا ہے. اور اگر ان دو سے نکل جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. نکل جائے تو. اب ہم پروسیس میں ہیں، ہم اس دوڑ میں ہیں. تو آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں، پورے عالم اسلام میں دیکھیں، اپنے جماعتوں میں دیکھیں، تنظیموں میں دیکھیں، تحریکوں میں دیکھیں، تو یا تو ہم کسی کی وجہ سے کرتے ہیں یا کسی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو دونوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو دونوں میں اجر نہیں ہے. اجر کب ہوگا کہ صرف بندہ اچھا کام کرے تو رب کی خاطر کرے، اللہ کی خاطر. بالآخر اس کا اجر خود ہی ملنا ہے. تو جب یہ کام ہو جائے تو یہ ہوگا کیسے؟ تو میں نے ایک طریقہ بتایا کہ کسی ایسے اللہ والے سے تعلق ہو جو ان چیزوں سے بچا ہو. بولیے جو ان چیزوں سے بچا ہو. وہ صبح و شام محنت کر رہا ہو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ اور خدا کو دکھانے کے لیے. اور دنیا ساری رکاوٹ بن جائے، حملے شروع کر دے، قتل کے منصوبے بنا دے، مٹانے کی کوشش کرے، مگر کسی کے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہ چھوڑے. اس کا مطلب وہ ریاکاری سے بھی بچا ہوا ہے اور شرک سے بھی بچا ہوا ہے. صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہے. اب بچے گا آدمی کیسے؟ صاحب بتا دیا کہ کسی ایسے آدمی سے تعلق ہوگا تو بچتا رہے گا، اور جب تعلق نہیں ہوگا تو پھر خرابی کا امکان ہے. اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں صحابی رسول کی. وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
عرض کی یا رسول اللہ مالی حالات بڑے خراب ہیں، غریب ہوں، مشکل میں پھنسا ہوں، حضور دعا فرمائیں مالی حالات ٹھیک ہو جائیں۔ وہ صحابی تھا جو 5 وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، 5 وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جمعہ پڑھنے آتا تھا، حضور کی ہر مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا۔ حضور نے دعا فرما دی، فرمایا بکری لے لے۔ اب میں وجہ بتا رہا ہوں نا، کسی کی وجہ سے، اب وہ صرف بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر دنیا کی ہر چیز ہے جس کی وجہ سے چھوڑ دیتا آدمی، تو وہ کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا بکری لے لے، بکریاں لے لے، ان کی آپ پرورش کر تو انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے گا۔ دعا فرما دی اس کے لیے، ظاہر مصطفیٰ کی دعا تھی، تو اس نے جو ریکویسٹ کی تھی نا تو اسے وہ چیز مل گئی۔ ساتھ اور بھی کہہ دیتا نا آقا میری نسبت بھی قائم رہے، اس نے وہ چیز مانگی تو بکریاں بڑھتی گئیں۔ تو پہلے اس محلے میں رہتا تھا جہاں مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو 1 بکری 2 بکری سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، گھر میں ہی تھی، کنارے پر رکھی ہوتی تھی، دیکھ بھال کرتا تھا۔ زیادہ ہو گئیں، جب زیادہ ہو گئیں تو اس نے فیصلہ یہ کیا بھئی اب یہاں اس محلے میں رکھنا ممکن نہیں ہے، اور یہاں وہ بکریاں چرانے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو یہ انتظام کیا کہ بھئی دور الگ ڈیرہ جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں ڈیرے ہیں نا، کھاریاں لالہ موسیٰ میں بہت ڈیرے ہیں، تو ڈیرہ الگ سے لے لیتے ہیں تاکہ بکریاں وہاں کھیت میں رہیں، چریں، دیکھ بھال ان کی ہوگی، تو یہاں محلے میں بدبو بھی نہیں آئے گی، لوگ تنگ بھی نہیں ہوں گے، سائٹ پر ہو جائے گا۔ تو اس نے بکریاں وہاں پر لے گیا، الگ کھیت میں، جنگل میں، تو وہاں اس کی بکریاں چرنے لگیں، پھر خوب پھیل گئیں۔ اسے سیکورٹی کا مسئلہ بن گیا کہ اب بکریاں وہاں باندھ کر گھر آتا تھا تاکہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اب پیچھے سیکورٹی کا مسئلہ بن گیا، بھئی چوری نہ ہو جائیں۔ اس نے چوکیداری خود شروع کر دی کہ میں اب بکریوں کو روزانہ چرا کے جنگل میں وہاں گھر میں باندھوں گا، اور رات کی ان کی رکھوالی کے لیے بھی وہیں ٹھہروں گا۔ جب وہاں اس نے ٹھہرنا شروع کیا تو وہ 5 نمازیں بھی گئی، آقا کی ملاقات بھی گئی، حضور کی زیارت بھی گئی، وہ بکریاں بڑھتی جا رہی ہیں چونکہ دعا مصطفیٰ کی ہے۔ اب کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے نیک کام کرنے میں؟ تو فرمایا جو کسی کی وجہ سے نیک کام چھوڑ دیتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ تو اب اس کا خدا کیا بن گیا تھا؟ وہ مال، وہ بکریاں۔ جب اتنی تعداد بڑھ گئی حتیٰ کہ وہ جمعے کے لیے آتا تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اس میں بھی نہیں آ سکا، اتنا پھنس گیا اس میں، بولیے اتنا پھنس گیا۔ اور پھر آخری بات بتا دیتا ہوں، جب عمر فاروق کا زمانہ، صدیق اکبر کا زمانہ آیا خلافت کا، تو جب زکوٰۃ لینے کا وقت آیا تو پورے جتنے بھی سسٹم میں لوگ تھے ان سب کو کہا بھی اپنی اپنی زکوٰۃ دو۔ وہ سب سے پہلے وہ شخص تھا جس نے انکار کیا کہ کمائی میں نے کی ہے، زکوٰۃ تو مانگتا ہے، بکریاں میری ہیں، زکوٰۃ مانگنے آیا ہے، محنت میں نے کی ہے تو زکوٰۃ مانگنے آیا ہے۔ اس وقت پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ اب تو اگر مصطفیٰ کے کہنے پر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں بھی تیرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا پہلا اعلان جنگ تھا۔ آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو، منکرین زکوٰۃ کون؟ ان میں سے وہ تھا، بولیے ان میں سے وہ تھا۔ اب کیا چیز اسے دور لے گئی؟ مال دور لے گیا، لیکن اگر مال ہو بھی، تعلق آقا سے رہتا، عثمان غنی جیسا، اس کی تو چند بکریاں تھیں، بولیے اس کی چند بکریاں تھیں، اور عثمان غنی عرب کے بادشاہ تھے، سب سے زیادہ مال ان کا آتا تھا، مگر مال ہے لیکن تعلق اس سے جڑا ہوا ہے جو بچانے والا ہے۔ اس مال نے عثمان غنی کو بچا لیا، اور دوسرے کی بکریوں نے اسے مصطفیٰ سے دوری کی وجہ سے کفر کی طرف لے گیا۔ بس دونوں چیزیں سمجھا دی ہیں کہ کس طرح ریاکاری ہوتی ہے، کس طرح شرک ہوتا ہے، کہ اس میں بندہ بھی شامل ہے، مال بھی شامل ہے، دکان بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے۔ اپنا کام، اور جی تھکے ہوئے ہیں جی کیا کریں، کام نے روک لیا، دکان ہے کیا کریں، دکان نے روک لیا، کسی آدمی نے بدتمیزی کے جملے کہہ دیے اس کی وجہ سے رک گیا،
یہ سارے ایسے فعل ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کا کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کرنا آج کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں یا صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم کس کے لیے کریں؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، بولیے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اسے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے عہدے کی بھی لالچ نہیں ہوتی، اسے کوئی پوچھے نہ پوچھے اس کی بھی لالچ نہیں ہوتی، چونکہ کر کس لیے رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اسی کو ہونا ہے، اسی کے لیے فائدہ ہونا ہے۔ اور فائدے کسی کو حوروں کی صورت میں ملے گا، کسی کی جنت کی صورت میں ملے گا، کسی کو محلات کی صورت میں ملے گا، مگر اللہ نے فرمایا کہ ایک اور اجر بھی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ اسے جنت نہیں دے گا، خود اس کا ہو جائے گا، اللہ خود اس کا ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے مشن میں یہ نظر رکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا کیا سے کیا ہوتی رہے، کوئی امیر بنے، کوئی صدر بنے، کوئی سیکٹری بنے، کوئی بادشاہ بنے، کوئی فقیر بنے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے کام پر لگا ہوتا ہے، جو مالک نے اس کے ذمہ مزدوری لگائی اس پر لگا ہوتا ہے، بس اپنا کام۔ یہ پچھلی دفعہ سمجھا گیا تھا، میں بجلی والا کام پچھلی دفعہ سمجھا گیا تھا، تو اپنا کام لگا رہے تاکہ جب اس کو مزدوری لینے کا وقت آئے تو وہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بے تو نے فلاں کی وجہ سے کیا تھا یا فلاں کی وجہ سے چھوڑا تھا، وہ کہے باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اب اس کا اجر عطا فرما۔ میں اس ابتدائی گفتگو کے بعد 2 منٹ اور لوں گا، ویسے مجھے بہت کم موقع ملتا ہے ادھر آنے کا۔ دیکھیں میں جملہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ ہمارا قائد سے کتنے طرح کا تعلق ہے؟ 2 طرح کا، ایک روحانی ہے، بولیے، ایک روحانی ہے اور ایک انتظامی ہے۔ یہ دونوں سمجھا دیتا ہوں، ایک روحانی ہے اور ایک روحانی۔ آپ دیکھیں پیروں والا کام ہوتا ہے، دم کر دیا، درود کر دیا، تھپکی دے دی، دعا کر دی، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کوئی کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کہاں ہے، اسے نذرانے سے غرض ہوتی ہے۔ دربار پر لنگر چل رہا ہے، اللہ اللہ ذکر ہو رہا ہے، خوب جو غریبوں کو بھی دیا جا رہا ہے، یہ روحانی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت قسم اگر شیخ الاسلام صرف روحانی مرشد ہوتے تو ساری دنیا ان کی مرید ہوتی۔ آج دنیا میں کوئی شخص بھی ان کی مخالفت کرنے والا، ہم نے بڑے بڑے مرید دیکھے ہیں۔ اگر انتظامی کام کا اعلان نہ کرتے تو وہ مرید ہی رہتے، کیا کر وہ مرید ہی رہتے۔ انتظامی کام کیا ہے؟ اس قوم کو نظم دینا، اس قوم کو ایک طریقہ بتانا، اس قوم کے مستقبل کے لیے قیادت کو تیار کرنا، اور اس نظم کے ذریعے سے کیا کر اس نظم و تنظیم، پتہ نہیں رات کو تنظیم کے حوالے سے بات کی ہے یعنی میں نے اور اینگل سے بات کی ہے کہ جب کسی کو نظم کی بات کی جاتی ہے تو وہاں کسی کو ہٹایا جاتا ہے، کسی کو رکھا جاتا ہے، کسی کو ویسے ہی کام کے لیے لگایا جاتا ہے، کسی کو کچھ کیا جاتا ہے، کسی کو کچھ کیا جاتا ہے۔ وہاں پھر اسی نظم کے تحت جس کو مرکز کی تنظیم ہے، جس کے یورپین کونسل کی تنظیم ہے، جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کیا کریں جس کے لیے ہم بیٹھے، مگر میں تنظیم سے ہٹ کر روحانی تعلق کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارا قائد سے کتنا تعلق ہو گئے؟ 2۔ روحانی تعلق تنظیم کا محتاج نہیں، جو میں نے پہلے فلسفہ سمجھایا نا کہ اس کے پاس عہدہ ہو یا نہ ہو، قائد سے محبت ہوتی ہے، قائد کے کام سے محبت ہوتی ہے، قائد کا کام کرتا رہتا ہے، تنظیم کا عہدہ اسے ملے یا نہ ملے، اسے فاضل کی ڈگری ملے یا نہ ملے، وہ اس کام پر لگا رہتا ہے۔ میرا مرشد ہے، میرا قائد ہے، میرا رہنما ہے، تو وہ صرف قیادت، اس کے مشن، اس کی رہنمائی کو دیکھتا ہے، وہ کسی تنظیمی کام کو نہیں دیکھتا کہ صدر کون ہے، وزیر کون ہے، ناظم کون ہے، سیکٹری کون ہے، اس کی اس سے غرض نہیں ہوتی۔ اگر یہ تعلق بحال رہے، بولیے اگر یہ تعلق بحال رہے تو اس کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ جو روحانی طاقت اندر سے آئے اور اس کو بعد میں نظم دے دے، نظم تنظیم اس کو کیا کرے؟ نظم دے دے، تاکہ وہ جو پودا دل سے نکلا ہے، وہ پودا دل سے نکلا۔ آپ کو پتا نا کینچی سے کاٹتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، مالک ہے بڑی محنت سے پالا ہے، بڑی محنت سے
پہلا اس کو کاٹوں گا تو درد ہو جائے گا. اگر بندہ سوچے بھی یہ کاٹنا نہ، اس کو کھلا رہنے دیں، تو اس پودے کی شکل اچھی ہوگی؟ تو ہمارا قائد وہ ہے جو صرف پودا نہیں لگاتا، ساتھ کانٹ چھانٹ کر کے خوبصورت بھی بناتا ہے. اور میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں، قائد نے فرمایا کہ میں اس لیے محنت کرتا ہوں کہ ان کو بنا سنوار کر، ان کا رنگ بنا کر، ان کے دلوں کو بھی صاف کر کے، ظاہر کو بھی صاف کر کے کسی کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی کے سامنے پیش کرنا ہے. اور فرمایا میں ان سب کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. تو اگر اوپر تھوڑی بہت کانٹ چھانٹ، کوئی گرفت، کوئی تھوڑی بہت کھینچائی نہ ہو تو پھر وہ پودا خوبصورت نہیں بنتا، وہ جھاڑیاں جنگل بن جاتا ہے. اور جس باغ میں خوبصورت کانٹ چھانٹ کر کے خوبصورتی بنتی ہے تو اس کو نیچے جڑوں سے پانی بھی ملتا ہے، مالی اوپر سے کاٹتا بھی ہے، اور دیکھنے والوں کو وہ پودا خوش کر دیتا ہے. یہ خاندان اس پودے کی طرح ہے. بولیے یہ خاندان اس پودے کی طرح ہے کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیسا ہے، کہاں لگا ہے، کہاں نہیں لگا ہے، بس وہ اپنا سپرد کر دے ادھر تو اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہے، ایسا ہنسی ہو جائے. مصطفیٰ اسے پسند فرمائے، میرے طاہر نے اچھا امت ہی تیار کر کے لایا ہے. یہ دو طرح کا رشتہ. اور اس کی سادہ سی ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں. سادہ مثال کھانے والی دے دیتا ہوں. کس کی؟ سالن. بولی کیا؟ سالن کا وجود نہیں ہوتا، سالن تصور میں ہوتا ہے، مگر وہ تصور آہستہ آہستہ وجود میں بدل جاتا ہے. تھوڑے لفظ مشکل ہیں لیکن میں سمجھا دیتا ہوں. ہلدی، مرچی، پیاز، تھوم، ٹماٹر، نمک، مسالہ، پانی، گوشت، اور کیا کیا ڈالتے ہیں؟ سالن کی بات کر رہے ہیں. سبز دھنیا، یہ سارے ٹیبل پر الگ الگ سجے ہوئے ہیں. کیا خالی ٹماٹر نمک دے کر کہیں گے یہ سالن ہے؟ بولیں. ہر ایک کا ذائقہ ایک جیسا ہے یا مختلف؟ مرچ والا تو تیز ہے. اچھا آپ کہیں میں ان میں سے نمک بھی لے لیتا ہوں، مرچ بھی لے لیتا ہوں، ایک چمچ نمک کا کھاتا ہوں، ایک مرچ کا کھاتا ہوں، ایک بوٹی لے لیتا ہوں، ایک دھنیا لے لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں میں، کیا کوئی کھائے گا؟ پتہ نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں جو کھائے. ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ کیا کہہ سکتے سالن ہے؟ نہیں نہ کہہ سکتے. میں خاص چیز سمجھانے جا رہا ہوں، نئی مثال ہے اور میری اپنی نہیں ہے، قبلہ نے بتائی ہے. میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں لاتا، میں ادھر سے لے کر آتا ہوں. جو وہ سمجھاتے ہیں وہ سن کر ادھر جو بات پہنچا دی. آپ سمجھتے پتہ نہیں حسن میر قادری نے بڑی نئی بات بتائی، نئی نہیں ہوتی، ساری وہاں سے بتا رہا ہوں. وہ خزانہ ہے، سمندر ہے، کچھ ایک قطرہ چڑیا کے طرح وہ چونچ میں جو آ گیا وہ بتا دیتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دو مثالیں دوں گا. اب مرچ کو کوئی سالن نہیں کہتا، ہلدی کو کوئی سالن نہیں کہتا. دیکھیں رنگ بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف، تاثیر بھی مختلف. ان سب کو میں اس سے مراد کوئی مرچ ہے اس سے مراد کوئی مرچ ہے. کوئی پانی کی طرح ٹھنڈا ہے، کوئی نمک کی طرح حل ہو جاتا ہے. میں مرچ ڈالیں تو جلدی حل، پانی میں حل نہیں ہوتی، نمک ڈالیں تو وجود ہی ختم. کوئی اتنا مسکین ہے پانی کی طرح بالکل حل ہو جاتا ہے، کوئی بالکل پھیکا ہے، کوئی پتے کی طرح کڑوا ہے. وہ جو مسالے بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ویسے کھائیں تو نہیں کھا سکتے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا، میں تنظیم سمجھا رہا ہوں. تو کسی میں کوئی مزاج، کسی میں کوئی مزاج، کسی میں کوئی مزاج. اور وہ سارے ہلدی مرچی سارے کس میں ڈالتے ہیں؟ ایک دیچکی میں. کس میں ڈالتے ہیں؟ ایک. نیچے آگ جلاتے ہیں، نیچے آگ جلاتے ہیں، اوپر سے کوئی چمچہ ہلا کر دیکھتا رہتا ہے، نگرانی کرتا ہے. نگرانی نہ ہو تو جل جاتا ہے. اس کا مسلسل حرکت کرتے رہنا، دیکھتے رہنا، خیال رکھتے رہنا. ایک وقت گھنٹہ لگا، آدھا گھنٹہ لگا، 20 منٹ بعد اس کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے. بولیے اس کی خوشبو بھی. ہمارے کھانوں کی تو سارے محلے میں آتی ہے، ان کی نہیں آتی.
سارے محلے میں خوشبو بھی آنے لگتی ہے، خوشبو سے لوگ ادھر آنے لگتے، ان کا ذہن ادھر بدلتا ہے. کیا کر رہا ہوں؟ ابھی آپ نے کھلایا ہی نہیں ہے، دعوت و تربیت کی بات کر رہا ہوں. ابھی کھلایا، شبیر صاحب بات سن رہے ہیں نا، چونکہ بعد میں جا کر سنیں گے. ابھی آپ نے وہ سالن اسے کھلایا، ابھی پک رہا ہے، سارے محلے والے کا دھیان ادھر سے بڑی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے. میں خاص چیز سمجھانے جا رہا ہوں. بڑی خوشبو آ رہی ہے، وہ دھیان ادھر آتے ہیں. اور ساتھ اگر اسے کوئی آواز بھی دے دے، میں سالن پکا کر کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے خوشبو پہلے آئی تھی، شکر ہے کسی نے بلایا ہے. جب خوشبو میں ایسا مزہ ہے تو چکھنے میں مزہ کیا ہوگا؟ تو وہ سارے مرچ بھی اسی میں، بولیے مرچ بھی اسی میں، ہلدی بھی اسی میں، مسالہ بھی اسی میں، تھوم بھی اسی میں، پیاز بھی اسی میں. کچا کھا لیں تو بدبو آتی ہے، مگر جب وہ سارے اس میں ڈالیں اور نیچے سے آگ لگی ہو، نیچے سے آگ لگی ہو، اوپر سے کوئی چمچے سے ہلا رہا ہو، اور پھر اس کی خوشبو پھیلے، نگرانی ہو، اور پھر خوشبو سے لوگ آئیں، اور پھر آپ اسے کہیں یہ کیا ہے، تو آپ اسے نہیں کہتے یہ ہلدی ہے، نہیں کہتے یہ مرچی ہے، اسے کہتے ہیں یہ سالن ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ انڈین برانڈ سالن ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ بریانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ترکی ہے، عربی ہے، استنبول سے ہے، فلاں سے ہے، چائنیز ہے، وہ کیا ہے، یہ کھانا ہے. تو خوشبو سے ہی کیا کرا، خوشبو، بعض دفعہ خوشبو سے ہی سالن کا پتہ چل جاتا ہے. بے خوشبو ایسی تو ذائقہ کیسے ہوگا؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ ابھی اگلی نہیں، ابھی سبحان اللہ اگلی نہیں، کھانے پر سبحان اللہ ہوگی، اگلی بات پر سبحان اللہ کریں، بات ختم کریں گے. دیکھیں منہاج القرآن دیج کی ہے، منہاج القرآن دیج کی ہے. نیچے اللہ کی عبادت اور عشق رسول کی آگ ہے، اللہ کی عبادت اور عشق رسول کی آگ ہے، اور اس میں چمچے سے ہلانے والا شیخ الاسلام ہے. اب اس میں جو یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی طبیعت مرچی والی ہے، کسی کی ہلدی والی ہے، کسی کی پیاز والی ہے، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا میٹھا ہے یا نہیں؟ بولو نا. جب ہے سارا، جب اس دیچکی میں آتے ہیں اور اس میں تپش تب لگتی ہے آگ کی، اور جو اس دیچکی میں آئے نا، باہر ہی رہے تو ہلدی ہی رہتی ہے، باہر رہے تو مرچی ہی رہتی ہے، اور جب اس میں آ جائے تو جب آتے ہیں تو اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا. بولیے مرچی کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، کیوں گرم میں ڈال دیا تیل میں. پیاز کا ارادہ نہیں ہوتا، کیوں مجھے تڑکا لگا رہے ہو. جب اسے پتا ہے کہ جلوں گا ضرور مگر میری قدر ہوگی، تکلیف ہو رہی ہے مگر میری قدر ہوگی. قربان جائے تھوم، تم نے پیاز کو بھی برداشت کر لیا، تو نے ہلدی کو بھی برداشت کر لیا، تو نے پانی کو بھی برداشت کر لیا، تو نے مرچ کو بھی برداشت کر دیا. ہر ایک کو جو ساتھ ملتا جا رہا ہے. مرچ کبھی یہ نہیں کہتی نمک کو نکال دو، کبھی مرچ نے یہ نہیں کہا کہ نمک کو نکال دو، یا نمک نے کہا ہو کہ اسے نکال دو. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم سارے مل کر ادھر سے آگ تپتی رہے، کسی کے ہاتھ سے ہم حرکت کرتے رہیں. جب بن سنور جائیں گے، باہر نکلیں یا نکلیں، باہر نکلیں یا نہ نکلیں، منہاج القرآن کی خوشبو خود بخود آنے لگے گی. کیوں؟ بے بنانے والا نکما نہیں ہے، بنانے والا وہ کسی کا سکھایا ہوا ہے. بولیے کسی کا سکھایا ہوا ہے. اسے یہ مختلف ذہن، مختلف سوچ ایک جگہ جمع کر کے اس سے نیا ذائقہ پیدا کرنا کسی نے سکھایا ہے، اور سکھایا اسے محمد مصطفیٰ نے ہے. اور اگلی بات سن لیں، اگلی بات، تو بناتا جا. تو میں 28 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو منہاج القرآن بنا، میں آؤں گا. تو بناتا جا، تو محنت کرتا جا، جو جو اس میں آتا جائے، اور رکا رہے. بولیے رکا رہے، صبر کے ساتھ چلتا رہے، ساتھ والے کو برداشت کر کے چلتا رہے، اس عشق رسول اور عبادت الہی کی تپش میں جلتا رہے. وہاں سے نکلے نہ نکلے، بس تو اس کو چلاتا جا. ذائقہ محمد مصطفیٰ کا آئے گا، ذائقہ عشق رسول کا آئے گا. بس تیری آواز ہوگی، فاضل یا ادارے کے لوگ صرف اس برتن کو لے کر باہر نکلیں. بولیے اس برتن کو لے کر،
ہر محلے کا آدمی کہے گا کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، پھر کوئی آواز لگائے لوگوں کھانا تیار ہے، ہم نے اس ذائقے والا کھانا تیار کیا ہے جس کا ذائقہ محمد مصطفیٰ کی خیرات سے ملتا ہے اور جسے تیار شیخ الاسلام نے کیا ہے۔ میں فاضلین کے لیے اتنی بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ہمیں وہ پکا پکایا کھانا مل گیا ہے، بولیے پکا پکایا کھانا مل گیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، بس برتن میں لے کر باہر نکلو، بس ڈھکنا ہٹا دو، وہ خوشبو سے کھینچ لے گی، بولیے خوشبو سے کھینچ لے گی۔ جب خوشبو سے آئے، بولیے جب خوشبو سے آئے، چونکہ ہم نے سودا یہ بیچنا ہے، سودا یہ، وہ مثال دے دیتا ہوں، سودا بیچنا ہے، کون ہوتے؟ پراپرٹی ڈیلر۔ پراپرٹی ڈیلر کوئی آپ میں سے ہے یا پتہ ہے؟ پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے وہ جس کا گھر بیچتا ہے اس سے بھی کمیشن لیتا ہے اور آگے جس کو دیتا ہے اس سے بھی، سبحان اللہ، ہم کمیشن ہولڈر ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ نہیں، وہ جو گھر بیچنے والے پراپرٹی ڈیلر کیا ہیں؟ وہ پراپرٹی ڈیلر۔ بھائی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، اور آپ سارے بن جائیں، کیا کرو آپ سارے؟ کیا پراپرٹی ہے؟ بھائی بیچنے والے سے بھی لیں اور جس کو آپ آگے دے رہے ہیں، جس کو آپ آگے دے رہے ہیں اس سے بھی لیں۔ مثلا یہ جو کھانا پکایا ہے شیخ الاسلام نے، یہ جو کھانا پکایا ہے جس کا نام دین محمدی ہے، منہاج القرآن کا ہے، عشق رسول کا ہے، آپ جتنا دیتے جائیں آگے، کیا شیخ الاسلام خوش ہوں گے ہی نہیں؟ بولو نا، اگر وہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں ادھر سے خیرات مل جائے گی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو فاضل نکما سے نکما ہو، اور تھے بہت سارے ایسے جنہیں فخر تھا اپنے علم پر، یا جن صدروں کو فخر تھا اپنی قابلیت پر، انہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ اس سودے کو آگے بیچیں، کیونکہ وہ فخر کرتے تھے ہم یہ بیچ رہے ہیں۔ یہ فخر نہیں، عاجزی ہے کہ یہ نوکری باہر رہے، پیچھے جس کا سودا بیچ رہا ہوں وہ بھی شفقت دے رہا ہے، اور اس کی شفقت سے شفقت مصطفیٰ مل رہی ہے، اور جس کو بھی اس کی خوشبو جاتی ہے اور اس کا ذہن بدلتا ہے، بولیے اس کا ذہن بدلتا ہے، اس کا اندر بدلتا ہے، اس کے دل میں محبت رسول آنے لگتی ہے، اس کے دل میں خوف خدا آنے لگتا ہے، تو ہزاروں کا بدلہ، اس کا کمیشن بھی اللہ اجر و ثواب کی صورت میں اس بندے کو دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے پراپرٹی ڈیلر، یعنی کھانا بنا ہوا ہے، مالک نے کہا تقسیم کرو، تو مالک کہتا تقسیم کرو تب بھی پیسے دوں گا، اور جن کو آپ تقسیم کر رہے ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں، بولیے ان سے بھی۔ ایسی کمائی، کیا کرو؟ ایسی کمائی شاید دنیا میں ساری رات کو عبادت کرتا رہے اسے اتنی نہیں ملے گی جتنی اس کمائی سے ملے گی۔ یہ منہاج القرآن کا کھانا جو جتنا آگے پیش کرتا رہے، پیچھے سے بھی شفقت ملتی ہے، اور جو بدل گیا، بولیے جو بدل گیا، جس نے اپنا حال بدل لیا، جس نے برائی کے اڈے میں جانے کے بجائے مسجد میں آنے لگا، کسی اور سرور کی مجلس سے ہٹ کر ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آنے لگا، تو جس کے ذریعے سے آیا ہے، بولیے جس کے ذریعے سے آیا ہے، یہ قرآن کا، دین کا، مصطفیٰ کا اصول ہے کہ جس کے ذریعے سے بھی آیا ہے اس کا نیک عمل، اس کی اچھائی، اس کی خیر، اس کی بلائی، اور اس کی نسلیں قیامت تک جو بھی اس خیر پر چلتی رہیں گی، ان سب کا ثواب اس پہلے بلانے والے کو ملتا رہے گا، اس پہلے بلانے والے کو ملتا رہے گا، ادھر سے بھی اور پیچھے جس کا آپ سامان سودا بیچ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ سے ایک بات سنی وہ آگے پہنچا دے، اور ساتھ فرمایا کہ اس شخص کا چہرہ آخرت میں خدا روشن کر دے جس نے میری ایک بات کو محفوظ رکھا اور آگے پہنچا دیا۔ ایک حدیث، بولی ایک حدیث، اس نے اس کی حفاظت کی اور آگے پہنچا دی۔ حضور نے دعا فرمایا اللہ اس کا چہرہ آخرت میں روشن فرما دے، تو اجر ملا یا نہیں؟ اب جو اچھی بات آگے پہنچی، فرمایا جس تک پہنچی ہے اگر وہ بدل گیا تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اس کے کہنے پر اگر کوئی بدل گیا تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو آپ اس کمیشن کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔
تو بس میں مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں، اس پہ دوسری مثال بعد میں دے دوں گا اگلی دفعہ، چھوڑ دیا نا اگلی دفعہ کے لیے کہ اگلی دفعہ نہیں آنے دیں گے. ابھی مرچ مسالے کی بات کی ہے نا، اگلی دفعہ کسی اور کی بات کریں، ڈنڈا سریے کی بات کریں گے، اس سے مثال سے بھی ہم سمجھائیں گے. بات یہ ہے کہ اس تحریک میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں. میں انہی الفاظ پر بات امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ذہنوں کو صاف کر کے، دلوں کو صاف کر کے، طبیعت میں کبھی ایسا نہ لایا کریں بھئی یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں. نہ، پانی اپنی جگہ ہے، نمک اپنی جگہ ہے، مرچ اپنی جگہ ہے، کوئی دوسرے سے شکوہ نہیں کرتا. بس وہ ڈالنے والا اعتدال سے ڈالے. اور پھر اگلی بات، ہر جگہ ٹیسٹ مختلف ہے، اور یہ ہر جگہ ٹیسٹ مختلف ہے. کسی جگہ تیز مرچ چلتی ہے، کسی جگہ چلتی نہیں، مگر بنانے والا ایسی تربیت والا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے بھیجا تھا وہ سب کے ٹیسٹ بھی جانتے ہیں، سب کے ذائقے بھی جانتے ہیں. جیسا جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اسی طرح کا ٹیسٹ بھی اسے دیتے ہیں. یہ منہاج القرآن میں بھی اللہ نے یہ خوبی ڈالی ہے. یورپ میں رہے تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، پاکستان میں ہو تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، عربوں میں ہو تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، انگریزوں کے ساتھ ہو تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، مسلکوں کے ساتھ ہو تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، علماء کا ساتھ ہو تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، بزرگوں کے ساتھ ہو تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، دین کے دشمنوں سے بات کرنی ہو تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور دہشت گردی کے الزام لگانے والوں سے جب بات کی جائے تو ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. چونکہ سارے ٹیسٹ مصطفیٰ کے آ رہے ہیں. بولیے سارے ٹیسٹ. تو ہر ٹیسٹ والا یہ نہیں کہتا بھئی اس میں تو زیادہ مرچ ہے، نہیں، وہ ان کے لیے ہے. اس میں ذرا ٹھنڈا ہے تو یہ دوسروں کے لیے. تو اس میں سارے برتن میں جب سارے شامل ہوتے ہیں تو سالن بنتا ہے. میں اس مثال پر بات ختم کرتا ہوں. تو اب جو بھی 2 سبق سمجھائے، ایک کسی کی وجہ سے نہ کریں اور کسی کی وجہ سے چھوڑیں نہ، ایک بات. اور دوسرا، جب اس نظم میں آ جائیں تو پھر نمک پانی کو برداشت کر لے، پانی نمک کو برداشت کر لے، ہلدی مرچ کو برداشت کر دے، مرچ ہلدی کو برداشت کر دے. اور اتنا سوچے کہ ہمیں چلا کون رہا ہے، ہمیں ہلا کون رہا ہے. جب نظر ادھر ہوگی تو ساتھ والے پر نظر نہیں پڑتی، اور جب ادھر نظر نہ ہو تو پھر ساتھ والے پر نظر پڑتی ہے. تو پھر نمک کا شکوہ ہونا ہی ہے نا، یہ مرچ ہے. چونکہ مزاج نہیں ملتا. تو مزاج کب ملیں گے؟ ایک دوسرے کو مزاج کو نہ دیکھیں، وہ جو چمچ سے ہلا رہا ہے اس کے مزاج کو دیکھیں. بس جب یہ اس طرح کی توجہ ہو جائے گی تو اللہ پاک اس میں پھر وہ ذائقہ عطا فرمائے گا کہ پھر وہ بندہ باہر چلتا پھرتا ہوگا، دنیا دیکھ کر اسے فخر کرے گی کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے. میں انہی الفاظ پر بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ بات کی ہے، آپ تو سارے بزرگ ہیں الحمدللہ. تو میں بہت شکریہ جناب. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اب اگلا جو پروسیس ہے وہ